خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، 12ویں پارے کا آغاز، سورت کا نام سورہ ہود۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی جانور بھی ایسا نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ ہر جاندار کا رزق اور روزی یہ اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اللہ ہر جاندار کی قرارگاہ اور جائے امانت سپردگی کو جانتا ہے۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز واضح کتاب لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی تحریر ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حدیث مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، ویسے نبی کی ہر حدیث ہی حدیث قدسی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ یہ اللہ کی بات ہے۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بعض دفعہ الفاظ کے ساتھ بیان کر کے اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہر حدیث ہی حدیث قدسی ہے، لیکن عام طور پر جب اللہ کے نبی کسی حدیث کو بیان کرتے وقت یہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ
ایک ذرے کے برابر بھی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے۔ فرمایا اس ظلم کو میں نے تم پر بھی حرام کر دیا ہے۔ ظلم کسی کو تھپڑ مارنے سے لے کر قتل تک، ہتک آمیز رویہ اپنانے سے لے کر کسی کو شوٹ کرنے تک، اور قتل کرنے سے لے کر شرک تک، ہر برائی جو ہے وہ ظلم ہے۔ فرمایا میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، اور اے بندو میں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا تم پر بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر باب و تحریم ظلم 2577 نمبر پہ یہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ کلکم جائع الا من اطعمت، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، تم سب ننگے ہو برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں۔ فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم دن بھی گناہ کرتے ہو، رات کی تاریکیوں میں گناہوں سے آلودہ ہوتے ہو۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور فرمایا اے میرے بندو انکم لن تبلغوا ذری فتضرونی، تم سب مل کر پوری روئے زمین کے انسان اور جن بھی مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفِي فَتَنْفَعُونِي، تم سب مل کر نفع مجھے نہیں پہنچا سکتے۔ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، کہ اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے جن اور تمہارے انسان سب کفر ختم کر کے، شرک، بغاوت، معصیت ختم کر کے ایک متقی پرہیزگار انسان کے دل پر جمع ہو جاؤ، اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی ہستی محمد الرسول اللہ ہیں۔ ساری انسانیت اور جن سب متقی ترین ہو جائیں، تمہارے متقی ہونے سے میری بادشاہت میں ایک ذرہ کا اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، سارے کے سارے اگر تم سب سے بڑے مجرم کے دل پر جمع ہو جاؤ، سب وقت کے فرعون بن جاؤ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مِن مُلْكِي شَيْئًا، میری بادشاہت کے اندر تم ذرے کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ سَأَلُونِي فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے جن اور تمہارے انسان سب اول آخر ایک چٹیل میدان کے اندر تم جمع ہو جاؤ، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دو، میں ہر انسان کی جھولی کو بھر دوں، جو اس کے دل میں تمنا ہو، آرزو اور خواہش ہو،
سب اس کو دے دوں، میرے پاس جو خزانے ہیں اس کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات کے ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ کے خزانوں کا تذکرہ میں نے کیا کہ اگر اول آخر جن اور انسان، آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ انسان کے دل میں کس قدر خواہشات ہو سکتی ہیں، اگر ہر انسان ہر جن کی ہر خواہش پوری کر دی جائے، اللہ کے خزانے پھر بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ اس میں سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے، کوئی قطرہ تو اس سے لگے گا، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کے سمندر متناہی اور اللہ کا رزق، اللہ کے خزانے لامتناہی۔ لیکن آج کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کچھ پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے خزانے اس قدر، یہ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ کسی کو دے کر آزمانا ہے، کسی سے چھین کر آزمانا ہے، کسی کو غربت دے کے آزمانا ہے، کسی کو یسر اور امیری دے کر آزمانا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، اور یہ چیز کہ ہر تمنا، ہر خواہش پوری ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، فرمایا لوگو لولا ان یکون الناس، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کائنات کے سارے لوگ یہ فاسق فاجر بن جائیں گے، میں کافروں کو اتنے خزانے دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، لیٹنے والے پلنگ اور بیڈ اور کھلنے والے دروازے، چھتوں پر چڑھنے والی سیڑھیاں میں سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ کافروں کو اس قدر مال دیتا، لیکن میں نے کافروں کو اس قدر مال کیوں نہیں دیا کہ مسلمان کہیں دیکھ کر ان کے منہ میں رال نہ ٹپکے اور وہ سارے کہیں کافر نہ ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافروں کو اس قدر مال دینے سے مسلمانوں کے کافر ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر مسلمان کو اتنا مال کیوں نہ دیا جائے کہ ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ایسا ایمان، ایسا اسلام جو ریل پیل، جو سونے چاندی کی چمک دمک کی وجہ سے ہو، اللہ کو وہ ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بلال کا ایمان ہو، صہیب رومی کا ایمان ہو، مسلمان کا ایمان ہو، انبیاء کا ایمان ہو، غربت آئے تب بھی، امیری ہو تب بھی، بادشاہت ہو تب بھی، فقر و فاقہ ہو تب بھی۔ لیکن دنیا میں اگر یہ چند روزہ زندگی انسان اس انداز میں گزارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وہ انسان جو دنیا میں گناہ بھی ہوئے، جہنم میں بھی چلا گیا، نکالا گیا، رب کے دربار میں اسے لایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، یا اللہ صرف اتنا کر دے، اس جہنم سے میرے منہ کو پھیر کر دوسری طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ لینا، عہد و پیمان کر رہے ہو، کہیں یہ نہ ہو جہنم سے تیرا منہ پھیر کر دوسری طرف کروں تو اگلا سوال شروع ہو جائے، کہے کہ اللہ مجھے تیری ذات کی قسم صرف جہنم سے چہرہ پھیر کر دوسری طرف کر دے، مجھے یہی کافی ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو پھیر کر جنت کی طرف کر دیں۔ جب وہ جنت کو دیکھے گا اور جنت کے دروازے کو دیکھے گا، تھوڑی دیر تو خاموش رہے گا، عہد و پیمان کیا ہے، پھر کہے گا یا اللہ اب مجھے جنت کے دروازے پر لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم ما اقدرک، کس قدر عہد شکن، تو نے ابھی عہد کیا تھا، ابھی کہتا ہے کہ جنت کے دروازے پر، پھر جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، وعدہ کر کے پھر کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اللہ کے نبی کی یہ داڑیں ہنستے ہوئے زہر ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر کے فرمائیں گے تمنا، اب تمنا کیجئے۔ بھائیو یہ دنیا کمائی، دنیا عیش و آرام کے لیے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاتون انصاری آتی ہے،
آپ کا بستر، آپ کا گدا دیکھا، دوری دور، دو کھیس ملا کر، دو دوہرے ملا کر یہ آپ کا گدا ہے۔ دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول کا بستر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ عورت گھر گئی، ایک گدا تیار کیا، گدا تیار کر کے نرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجا۔ آپ نے پوچھا عائشہ کہاں سے آیا؟ فلاں جگہ سے آیا۔ فرمایا واپس کر دو، واپس نہیں کیا۔ پھر کہا واپس کر دو، پھر واپس نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ سنو، لو شئتو لاجر اللہ ما یا جبال الذہب والفضہ، اے عائشہ اگر میں چاہتا، یہ تو ایک گدا ہے، گدے کی کیا بات کرتی ہو، اگر میں اللہ پر تمنا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ محمد طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا پہاڑ ساتھ ہوتا، چاندی کا پہاڑ ساتھ ہوتا، بدر میں، احد میں، خندق میں، مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ اللہ کے نبی کے فرمان کا معنی کیا نکلے گا؟ جہاں میں ہوتا وہاں سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک مسافر ہوں جو کسی جگہ رکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر آرام کر کے چل پڑتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ کوئی مسافر لاہور جا رہا ہو اور اس نے یہاں کوٹھی بنائی ہو سفر کے دوران؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو ایک مسافر ہوں جو ایک راہ کے اندر کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اصل منزل تو آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں سے ایلا کر کے بالا خانے پر موجود ہیں، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے آپ کے گھر بالا خانے کے اندر جاتے ہیں، دیکھا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی چٹائی اس کے اوپر لیٹے ہیں، لیٹنے کی وجہ سے یہ پہلوؤں پر، جانبوں پر داغ پڑ چکے ہیں، گھر کے اندر کچھ کچے چمڑے دباغت دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیکر کی چھال ہے کہ ان چمڑوں کو دباغت دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھ کر، وہ چٹائی دیکھ کر اور یہ پتے دیکھ کر اور کچی کھالیں اور چمڑے دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسرا کافر اور دنیا کے ناز و نعمت میں پڑ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے یہ جملہ سنا عمر فاروق سے، فرمایا افی شکن یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کسی شک میں ہے؟ یہ دنیا کا مال و متاع ان کافروں کے لیے ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ اور جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ، ایک طرف دنیا کا سارا نظام، شرق غرب شمال جنوب تمام معدنیات خزانے ایک طرف، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا سے افضل۔ سب سے پہلے بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، نیچے کوئی تالاب ہو اس میں عکس نظر آ رہا ہو تو ایک جاہل شخص یہ سمجھے کہ چاند اس تالاب کے اندر ہے، نہیں، تجھے دھوکہ ہے، چاند تو آسمانوں پہ چمک رہا، اس کے اندر اس کا عکس ہے۔ یہ دکان، یہ مکان، یہ صنعت، یہ حرفت، یہ کاریگری، یہ زراعت، یہ دنیا کے شعبے، یہ فنون، یہ جاب، یہ تجارت، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ محض ایک عکس ہے، اصل روزی رب کے پاس ہے۔ یہ ہمارے لیے روزی کے اڈے سبب ضرور ہیں لیکن روزی رساں مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی۔ اور یاد رکھیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ خزانے کس قدر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادنا درجے کے جنتی کو کہے گا تمنا کر، وہ تمنا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فلاں چیز بھی مانگ لو، وہ تمنا کرے گا۔ اللہ کہیں گے فلاں چیز بھی مانگ لو، وہ بھی مانگے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جو زیادہ سے زیادہ مانگا ہے، ایک دنیا مانگی ہے یا یہ دنیا بھی تیرے لیے، اس کا 10 گنا اور تیرے لیے ہے، تو ٹوٹل 10 گنا نہیں، ٹوٹل 11 گنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ ایک دنیا پہلے ملی پھر 10 گنا اس کا اور، تو ٹوٹل ادنا درجے کا جنتی ہے جس کو اس پوری دنیا کا 11 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ جس جنت کے اندر نہروں کے نیچے کستوری بچھی ہو، جس کے کنارے موتیوں کے بنے ہوں، جواہرات کے بنے ہوں، اور خوشبودار کستوری جس کی مٹی ہو، جس کے اندر سونا پگھلا کر کھایا جائے،
محترم بزرگوں بھائیوں، جس کے اندر درختوں کے تنے جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہوں، اس جنت کا کیا کہنا ہوگا۔ لیکن دنیا ہمارے لیے اللہ نے تھوڑا سا امتحان رکھا ہے۔ یہ 10 دن ہے، 20 دن ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کون سی سانس کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کون کا سانس نیچے رہ جائے۔ اس لیے حضرات توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ 2 چیزیں ہمارے ذمے، طلب ہمارے ذمے ہے۔ طلب کے 2 طریقے، ایک طریقہ حلال کا، ایک طریقہ حرام کا۔ وہ حرام سے بھی دے سکتا ہے، حلال سے بھی دے سکتا ہے۔ اگر حرام سے دیں گے تو وہ حرام ناکام ہو گیا انسان، اگر حلال کے طریقے سے ڈھونڈیں گے تو وہ حلال سے بھی دے سکتا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم ابو الحسن تاجر تھے، محدث تھے، نیک پرہیزگار تھے۔ جب فوت ہوئے، امام بخاری بچپن میں تھے، باپ فوت ہو گئے، فرمانے لگے لوگوں میرا جتنا تجارت کا مال ہے، کل جائیداد میں 1 درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، شک اور شبے کا بھی نہیں ہے۔ میری اس جائیداد کے اندر حرام کا پیسہ ہونا تو درکنار، 1 درہم شک اور شبے کا بھی نہیں ہے۔ یہ مال کھا کر امام بخاری جوان ہوئے، یہ مال کھا کر امام بخاری رحمت اللہ پڑھے بڑے حدیث پڑھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین فی الحدیث بنایا ہے۔ اور اتنا تقویٰ ہے، جو حلال کھاتا ہے پھر اندر توحید، ایمان، نیکی، اطاعت کا بلب روشن ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر برائی کے جذبات مدم پڑتے ہیں، نیکی کی تمنا بڑھتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں مغتبت احدا منذ سمعت ان الغیبۃ حرام، جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی کے اندر اس کی برائی کو بیان کرنا، کہ اگر وہ پاس ہوتا تو ناپسند کرتا، وہ برائی اس میں موجود ہے، بغیر کسی شرعی مصلحت کے کسی کی برائی چسکا لینے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں فتویٰ دوں کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، گنہگار کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو شاید ہی چند اللہ کے بندے بچیں، وگرنہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی فسق ضرور ہے۔ غیبت تو تقریباً ہر بندہ کرتا ہے سوائے جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، اور غیبت کبیرہ گناہ ہے، فسق ہے، غیبت کرنے والا فاسق ہے۔ اگر میں فتویٰ دے دوں تو مصلی پر کھڑے ہونے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کسی کا گلہ اور غیبت نہ کرتے ہو۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں جب سے میں نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس وقت سے کسی بندے کی میں نے غیبت نہیں کی۔ سنیے، یہ حلال کی برکت ہے۔ جب باپ کو فکر ہو کہ میں نے اپنی اولاد کے منہ میں جو لقمہ ڈالنا ہے، بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالنا ہے، وہ حلال کا ہو تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان کی نیت ہوتی ہے حلال کھانے کی تو اللہ حلال دے دیتا ہے، اور پھر وہ اگر نہیں دینا تو دیر رات حرام کما کر بھی نہیں ملنا، اور اگر کروڑ پتی بننا ہے تو پھر حلال کے ذریعے بھی انسان بن سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام محلات کے مالک بن گئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کے صرف سونا جو گھر پڑا ہوا تھا، سونا جو گھر موجود تھا 32 لاکھ دینار تھا، 4 بیویاں، 9 بیٹے، 9 بیٹیاں تھیں، ایک بیوی کو 10.5 من سونا آیا تھا، 42 من سونا 4 بیویوں کے اندر تقسیم ہوا، 7 حصے اور ہیں، یہ صرف سونے کے دینار تھے، اور باقی گھوڑے، غلام، جائیدادیں، باقی ترکہ اور ان کی ملکیت اس کے علاوہ، اور ان کے درم و دینار میں کوئی بھی حرام کا پیسہ نہیں تھا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کئی لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، لوگو ہم نے رات کو پردے کا باعث بنایا ہے، دن کو روزی روٹی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا اللہ پر توکل ہو، اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو سیر ہو کر نکلتے ہیں، لیکن گھونسلے کے اندر نہیں۔ ہاں یاد رکھیں، جب پرندہ گھونسلے سے اڑ نہ سکتا ہو، تابع پرواز نہ ہو، اللہ گھونسلے میں بھی دینے پر راضی ہے، پھر بند گاروں میں بھی دینے پر راضی ہے، وہ قادر ہے، پھر پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ لیکن جب تک انسان تگ و دو کر سکتا ہے، انسان کے اوپر یہ تگ و دو لازم ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اے میرے بندو، جب جمعے والے دن اذان دی جائے، یہ دوسری اذان جسے آج ہم کہتے ہیں، اپنا کاروبار وازر البائی، خرید و فروخت کو چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ کس قدر اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ جمعے کے وقت کاروبار چھوڑ دو، دکان، تجارت، باقی کاروبار سب چھوڑ دو، جمعہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ تمہیں اجازت ہے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو جمعے کا دن دیا گیا کہ اس کی تعظیم کرو، ان کا ہمیں ہفتہ چاہیے۔ نصارہ کو جمعے کا دن دیا گیا، ان کا ہمیں اتوار چاہیے۔ امت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کہا گیا کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرنی ہے۔ سمعنا و اطعنا، میرے نبی کے صحابہ بھی سمعنا و اطعنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے، جمعہ پہلے، ہفتہ بعد، اتوار اس کے بعد ہے۔ دنیا میں سب سے بعد میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری۔ جب پہلی امتوں کے، ان نبیوں کے امتی جو تھے، وہ کبھی کہتے تھے لن نؤمن لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم صبر نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ جب میرے نبی کے صحابہ پر کوئی حکم نازل ہوتا، سمعنا و اطعنا، لہذا دونوں کے انداز میں فرق ہے۔ انہیں کہا گیا جمعہ لے لو، نہیں لیا، دن تبدیل کروایا، آپشن کے ساتھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پر پکی پابندی لگا دی، اور انہوں نے ہیلا کر کے، آج بھی لوگ ہیلا کرتے۔ یاد رکھیں، ہیلا کرنا، یہ 5 حکم ہیں۔ ہیلا کرنا فرض بھی ہے، حرام بھی ہے، مباح بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ حرام کون سا ہیلا ہے؟ فرض سے جان چھڑانے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے کوئی ہیلا کرنا، یہ حرام ہے۔ اور فرض کرنے کے لیے ہیلا، کہ آپ پر کام فرض ہے، ہیلے کے بغیر نہیں ہوتا، ہیلا کرنا بھی فرض ہوگا۔ حرام سے جان نہیں چھوٹتی مگر ہیلا کیے کرنے کے ساتھ، تو حرام سے جان چھڑانے کے لیے ہیلا کرنا فرض ہوگا۔ باقی مستحب کام کے لیے ہیلا مستحب، اور جائز کے لیے جائز، مکروہ کے لیے مکروہ۔ اور 2 صورتوں میں ہیلا حرام۔ فرض سے جان چھڑانے کے لیے کہ سال گزرنے والا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لہذا بینک سے پیسے نکلوا لو۔ جب بینک سے پیسے نکلوا لیے، دوبارہ پھر رکھوا دیں گے، جمع کروا دیں۔ بھی اللہ کو تو پتہ ہے نا، اگر حکومت سود نہ بھی کاٹے، وہ زکوٰۃ نہ بھی کاٹے، تو خود زکوٰۃ نکالو۔ ہاں، اس لیے کوئی نکلاتا ہے کہ میں خود زکوٰۃ دوں گا، تو الگ بات۔ لیکن اگر صرف زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا ہے، تو سمجھ لیجئے ہیلا کر کے حرام کام کرنا یہ حرام، اور وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اور واجب سے چاند چھڑانے کے لیے ہیلا کرنا، اس سے واجب ختم نہیں ہوگا، واجب واجب ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ جب انہوں نے ہیلا کر کے ہفتے والے دن جال پھینکے، اتوار کو جال نکالے، مچھلی کا شکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیلا کرنے والوں کو بندر بنا دیا تھا۔ بات نیتوں پہ اوپر ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے کہ یہ کام کس نیت سے کر رہا ہے۔ چھوٹا سا کام بہت بڑا ہو جاتا ہے، نیت غلط ہو تو عظیم ترین کام جو ہے وہ زمین پہ پلٹ آتا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ حرام، اس کو حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام سے پلتا ہے، جس کی خوراک، مشروب، مطعوم
ملبوس پہننے کا لباس حرام، خوراک حرام، مشروب حرام. فرمایا اولا بہ النار، یہ شخص جو ہے اولا بہی النار، یہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. حرام سے پلنے والا جسم یہ جہنم کے زیادہ لائق ہے کہ جہنم کے اندر جائے. اللہ تبارک و تعالی کم کھا لے اس میں برکت ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی، کئی لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں، ادھر سے ہارٹ پرابلم، گردے کا مسئلہ، ادھر سے ڈلیوری کا مسئلہ، ادھر آپریٹ، ادھر ٹینشن، ادھر مقدمہ، ادھر یہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور کتنے کام تو وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل حرام ہے. چوری کا پتہ ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، اور سود کا پتہ ہے کہ بالکل حرام ہے، اور جوے کا پتہ ہے کہ بالکل حرام ہے. جوا حرام. اور جوا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے بنٹیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اخروٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ اگر نشانہ لگ گیا وہ سارے اخروٹ اس کے یا وہ ساری بنٹیاں اس کی. یہ چھوٹا سا جوا ہے. اور ہمارے بچے عام کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے. اور یہاں سے چھوٹا سا جوا شروع ہوتا ہے اور پھر اربوں کروڑوں اربوں تک پہنچا جاتا ہے. اور لوگ جوا کھیلتے ہیں، جوے کے ساتھ کمائی، یہ بالکل حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے ساتھی کو صرف اتنا کہے تعال اکامر کا، آئیے ہم جوا کھیلتے ہیں، فلیتصدق، فرمایا وہ صدقہ کرے، معافی مانگے اللہ سے. صرف جوا کھیلا نہیں ہے، صرف یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں. اور فرمایا جو بندہ کہے واللاتی والعزیٰ، لات اور عزیٰ کی قسم، فرمایا فلیقل لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، دوہرا لے. جو لات اور عزیٰ کی قسم کھاتا ہے. محترم بھائیو، یہ ہم کو پتہ ہے. اور چور کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک دایاں ہاتھ کاٹنے کی رکھی ہے. اور کچھ مستشرقین نے اعتراض کیا کہ ہمارے اسلام میں ایک ہاتھ کی جو دیت شریعت نے رکھی ہے وہ 50 اونٹ ہے. 50 اونٹ. اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر وہ رسام معاف کر دیں کہ ہم قصاص نہیں لیتے لیکن ہمیں دیت دی جائے تو 50 اونٹ ایک ہاتھ کی دیت ہے. دوسرے ہاتھ کی 50 اونٹ. جو جسم میں 2 عضو ہیں ان کی 50، اور جو ایک عضو ہے اس کی 100 اونٹ. اور دیکھیں کئی لوگ اللہ کا گلہ کرتے ہیں. بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. یہ دنیا امتحان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ نیچے آگ کے کولے رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر انہیں لٹا دیا جاتا، چربی پگھل کر کولوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، بجھا دیتی تھی. وہ خباب بن ارت ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدے کے ساتھ، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے دعا کریں. گویا کہ وہ تھوڑا سا شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا خباب ابھی جلدی مچا رہے ہو؟ ابھی تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ سابقہ امتوں کے اندر ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ زمین کے اندر گڑھا کھود کر ان کے جسم کا ایک حصہ اس کے اندر ڈال کر سر کے اوپر آرا رکھ کر جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن یہ ظلم انہیں ایمان سے پھیر نہ سکا. کچھ لوگ لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسم کو اس طرح نوچ کر گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، لیکن یہ چیز بھی انہیں اللہ کے دین سے ہٹا نہ سکی. اور تم ابھی جلدی مچا رہے ہو کہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو وہ وقت بھی آئے گا، ہیرا سے ایک عورت سوار چلے گی اور وہ امن و امان کے ساتھ حرم مکہ کے اندر پہنچے گی. یہ دنیا میں امن و امان ہو جائے گا، اسلام دنیا کے اندر پھیل جائے گا. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا. محترم بزرگوں بھائیوں، یہ روٹی روزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بھی آپ کے گھر میں آیا ہے لیکن اب سب اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فتوحات کے بعد ایک وقت وہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگ اگر کہتے قرض ہے
کوئی ذمہ اٹھا لیتا تو ٹھیک، وگرنہ فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا خود جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ قرض کا مسئلہ بہت حساس ہے، جو لوگ مقروض ہیں وہ اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے قرضوں کو اتار دے، اور اس کے لیے دل و جان سے کوشش کریں۔ محترم بزرگ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کے مال لیتا ہے، یرید اتلافہا، جب لیا تھا نیت یہ ہے کہ ہڑپ کروں گا، فرمایا اللہ اسے برباد کر دے گا۔ اور جس بندے نے لوگوں سے کوئی قرض لیا ہے، ارادہ ہے ادا کرنے کا، اللہ اس کے لیے ادائیگی کا سامان کر دے گا۔ اگر دنیا میں نہ ہوا، اللہ آخرت میں دے کر اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ نیتوں پر دار و مدار ہے۔ میرے نبی پہلے نماز جنازہ نہ پڑھاتے جس کے اوپر قرض ہوتا، قرض کی ادائیگی کا سامان نہ ہوتا۔ جب اللہ نے فتوحات کر دی، فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسہم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا لوگو میں اپنے امت سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اب جو جنازہ لایا جائے گا، جو قرض ہوگا وہ محمد الرسول اللہ دے گا، اور جو وراثت چھوڑے گا وہ رثا میں تقسیم ہوگی۔ وراثت اولاد میں وہ رثا میں تقسیم ہوگی، اور قرض ہم بیت المال سے عطا کریں گے۔ اس قدر اللہ نے وسعت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صدقہ و خیرات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی آخری عمر تک 3 دن ایسے ہوں کہ 2 وقت کا کھانا ہو، روٹی ہو، روٹی کے ساتھ سالن ہو، اور 3 دن مسلسل ہو، 2 وقت کی روٹی، روٹی کے ساتھ سالن، اور 3 دن اس طرح مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہو، ایسا وقت نہیں آیا۔ اسے پہلے اللہ کے راستے میں بانٹ دیا۔ مسجد نبوی میں درہم و دینار، کپڑے، ساز و سامان کے ڈھیر لگ جاتے تھے، صحابہ کرام کو گٹھڑیاں بندھوا کر، کندھوں پہ رکھوا کر نبی خالی ہاتھ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ محترم بھائیو، ہم حرام کے ایک ایک لقمے کے پیچھے بھاگے، اسی نبی کی امتی نہیں۔ جو جسم حرام سے پلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سود، ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ ایک بندے نے دوسرے سے 40 لاکھ لیا ہے سود پر، اور سود کی مد میں 80 لاکھ پے کر چکا ہے، اور اب وہ توبہ کرتا ہے کہ جی میں 80 لاکھ صرف سود دے چکا ہوں، 40 لاکھ اس کا بھی میرے سر پہ ہے، راس المال جو ہے۔ تو کیا میں اگر انکار کر دوں بھائی 80 لاکھ دیا ہے، 40 وہ اور 40 آپ کا اضافی ہوگا، اب میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا؟ تو کسی نے مشورہ دیا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس نے سود دیا ہے وہ حرام ہے، اور جو دیتا رہا ہے وہ سود دیتا رہا ہے، راس المال نہیں دیا۔ اب راس المال دینے کا پھر بھی پابند، اور وہ اگر خود توبہ کرے اس کو واپس دے تو اس کی مرضی، لیکن دونوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور راس المال جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا موقع ہوا تھا، سود کو آپ نے حرام قرار دیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے سود زیادہ دے چکے ہیں اب بالکل راس المال بھی نہیں دیں گے، اور میں راس المال اب دیں گے، اب مزید سود نہیں دیں گے۔ اگر کوئی اس کا اور سود بنتا ہے تو وہ سود نہیں، صرف راس المال، اصل مال ان کو دے دیا جائے۔ اندازہ کریں کہ 40 لاکھ لے کر پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے، اس کے اوپر 10% ہے، 15 ہے، 20 ہے، 80 لاکھ اس کو صرف سود میں دے چکا۔ یہی بندہ اگر مضاربت کرتا کہ بھی میں نفع میں بھی شریک ہوں اور میں نقصان میں بھی شریک ہوں، تو یہ سب جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ 80 لاکھ سے بھی زیادہ اس کو پرافٹ آ جاتا۔ لیکن ہماری سوچ کے زاویے مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سود کے متعلق، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، جو لے چکے لے چکے، جو دے چکے دے چکے، لیکن آئندہ سود کو چھوڑ دو، اپنا صرف اصل مال لو، سود کسی سے نہیں لینا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہ آئے اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود لینے والے، سود دینے والے، اور یہ قرض، یہ پکا پکا سود ہے۔ بینک سے قرض لیا اور قرض کے اوپر یہ 10%، 8، 15 جو بھی طے ہو جائے یہ دے رہا ہے، اور اصل قرض اس کے سر پہ ہے، اس کے سود ہونے میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کو ربا القرض کہتے ہیں کہ صرف پیسہ کسی کو دے دیا، یہ اس کے اوپر تو نے مجھے اتنا سود دینا ہے، میں تیرے نفع کو نہیں جانتا، تیرے نقصان کو نہیں جانتا، یہ ربا القرض ہے، سود ہے، پکا پکا حرام ہے۔ محترم بزرگ بھائیو، یہ حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود کا
یہ 70 گناہ ہیں، سب سے ادنا گناہ ہے جیسے کوئی ماں سے منہ کالا کرتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے ادنا دروازہ اس طرح ہے جس طرح کوئی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ سود کا 1 درم کھاتا ہے، اس دور میں 2 سکے تھے، ایک کا نام دینار اور ایک کا نام درم، دینار سونے کا، درم چاندی کا۔ دینار کی مقدار 4.25 گرام اور درم کی مقدار 2.975 گرام چاندی، وہ 4.25 گرام سونا، دینار سونے کا، درم چاندی کا۔ 10 درم یا 12 درم 1 دینار کے برابر ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہا 1 دینار کھاتا ہے، بلکہ کہا 1 درم چاندی کا سکہ جو سود کا کھاتا ہے، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے اللہ کے ہاں یہ زیادہ جرم اور زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ سخت ہے۔ اور زنا شریعت میں فاحشہ، جس کو بے حیائی قرار دیا گیا، اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑا مار کے 1 سال اس کو جلا وطن کرنے کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے اس کے لیے کیا گناہ؟ اس کو زمین کے اندر بٹھا کر یا گڑھا کھود کر چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر لے کر اسے مارے جائیں اور مار مار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس قدر سخت زنا کا گناہ، اور 1 درم سود کا 36 زنا سے بھی زیادہ بدتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ سود، یہ جوا اور یہ ڈکیتی۔ ابھی کل پرسوں ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ ایک بدماش ہے، کہتا ہے میں نے بس ایک ڈاکہ مارنا ہے یا مار لیا ہے، کچھ 6-7 لاکھ روپیہ اس کے ساتھ میں نے عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کر کے وہاں میں نے توبہ کر لینی ہے، اور توبہ کر کے اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ بھائیو، کوئی شخص پیشاب سے وضو کر کے نماز پڑھے، کیا نماز ہو جائے گی؟ ڈاکہ مارے گا تو ڈاکے مارنے والے اور ایسے گینگ جو باقاعدہ ڈکیتی کرتے ہیں، ان کا شریعت میں سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا جو ڈکیت ہیں، 2 لوگ اس کے مصداق ہیں، ایک جو مرتد ہو جائیں اور مسلمانوں کا مال لوٹ کر چلے جائیں، وہ بھی مراد ہیں، اور جو مرتد تو نہ ہوں لیکن گن پوائنٹ پر مسلمانوں کے بینک لوٹیں، مسلمانوں کے گھر لوٹیں، روڈوں پر کھڑے ہو کر قتل بھی کریں اور لوگوں کی جان عزت آبرو سے کھیلیں، ایسے لوگ جو ہیں 4 سزائیں ہیں۔ فرمایا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا ان کا 1 ہاتھ 1 پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر کے دوسرے ملکوں میں در بدر انہیں کر دیا جائے اور اس ملک اور صوبے سے نکال دیا جائے۔ جس قدر کا جرم ہو اس قدر ان کو سزا دی جائے۔ یہ ڈکیت، اس کو محاربت کہتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنا۔ یہ سارے گناہ کے کام، یہ چھوٹے یہ بڑے، ایک لقمہ حرام کا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ایک تو اعلان ہے کہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک اس مسجد کے اندر قاری حفیظ الرحمان صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس طرح ایک بھائی نے اپنے والدین کے لیے 5 وقت کا نمازی بننے کے لیے دعا کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور اس بھائی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طرح ہمارے بھائی مجاہد اکرم شیخ صاحب، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، ان کے لیے بھی خصوصی درد دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی لغزش ہوگی اللہ معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے۔ محترم
بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے۔ اصل میں آخرت کا یقین ایسے ہے جیسے ہم ختم ہو گیا، بس انسان یہی سمجھے بیٹھا ہے کہ یہی ہمارے پاس دنیا ہے، اور آخرت ایسے ہے جیسے محو ہو گئی ہو۔ جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر ابھی ذکر کیا، وہ آرے کے ساتھ کٹنا بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ چھلنا بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ خودکشیاں نہیں کرتا۔ اور کئی لوگ غربت اور افلاس کی وجہ سے بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں، اسلام میں تو جہاد ہے جس میں انسان مجاہد بن کے کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، انہیں بھی چھلنی کرتا ہے، ادھر سے بھی گولیاں لگتی ہیں۔ اللہ تو اس سٹیج پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چند روزہ زندگی میں پھر جو انعامات ہیں وہ لامتناہی ہیں، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 گنا جو ہے وہ عطا کرنا ہے۔ اور اگر ہمیں صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے اندر ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں 3842 نمبر حدیث ہے، مناقب الانصار، ایام فی الجاہلیہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان لابی بکر غلام یخرج له الخراج، کہ ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو انہیں خراج ادا کرتا تھا۔ خراج کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں لوگوں کے غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، اور بعض ان کے اوپر ٹیکس مقرر کرتے تھے خراج، کہ آپ ہمیں ایک دن یا ماہانہ اتنی کمائی کر کے دیں گے، باقی آپ بیٹھ جائیں، سو جائیں، آرام کریں، جو بھی کریں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام انہیں خراج لا کر دیتا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیثوں میں وضاحت ہے، اسے پوچھتے کہاں سے لائے ہو، تو وہ بتاتا کہ یہ فلاں کمائی ہے، وہ کھا لیتے۔ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا، تو وہ کوئی کھانا لے کر آیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانے یا پینے کی چیز اس کو کھا لیا یا پی لیا۔ بخاری شریف میں وہ کھانا تھا یا پینا تھا وضاحت نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز تھی۔ جب کھا لیا تو وہ غلام کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ جو میں لے کر آیا ہوں خراج یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ایک شخص سے میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، اور کہانت کا مطلب ہے مستقبل کی کوئی خبر دینا کیسے ہوگا، اور اس کے اوپر اس نے مجھے دیا ہے۔ اور یہ کاہن اور مستقبل کی خبریں دینا یہ بہت بڑا گناہ، اور ان کے پاس جا کر خبریں پوچھنا یہ ایمان کے منافی، اور ان کی تصدیق کرنا یہ دین ایمان کی روح کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور ایک حدیث میں فرمایا جو سمجھتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اور لوگ جا کر پوچھتے ہیں پھر اس کو سچ سمجھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا، کفر کر دیا ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ یہ کہانت کا پیسہ ہے، کہانت کرنا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس بندے نے کسی عورت کو کہا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا، یعنی ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور اس عورت نے اس کو وہ کھانے کی کوئی چیز دی تھی، اور اللہ کے نبی نے کاہن کی شرینی یعنی اس کی روزی روٹی کمائی اس کو کھانے سے منع فرمایا، حرام قرار دیا ہے۔ ابوبکر صدیق کے رگ و ریشے میں وہ چیز چلی گئی ہے۔ جب یہ خبر سنی ابوبکر صدیق نے ادخل یدہ فقاع ما فی بطنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منہ میں اپنی انگلی ڈالتے ہیں، اور اتنی دیر تک سکون نہیں آیا جب اندر جو کچھ تھا سب باہر کہہ نہیں کر دیا۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، لہذا ہمیں بھی اس انداز میں حلال کی جستجو کرنی چاہیے، اور حلال میں برکت ہے۔ حرام بظاہر بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جبریل کو بھیجا، جنت کو تیار کیا، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے، فرمایا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، جس نے جنت کے بارے میں سن لیا وہ ضرور بالضرور اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جبریل جہنم کو دیکھ کر آئے، اس کی ہولناکیاں، آگ، بچھو، سانپ، اس کے اندر یہ عذاب۔ فرمایا اے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، جس نے جہنم کے بارے میں سن لیا وہ ضرور اس سے بچ کے رہے گا۔
فرمایا جبریل ایک اور چکر لگاؤ. اب کیا ہے؟ جہنم کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی ہے. خواہشات، تمنائیں، لذت، تلذذ، استلذاذ، چسکا، یہ سب باڑ جہنم کے ارد گرد ہے. اور جنت کے ارد گرد باڑ ہے مشکلات، مصائب، دکھ، رنج، الم، تکلیف، پریشانی، شدت، ٹینشن. اب زنا کا راستہ باڑ جہنم کے ارد گرد، حرام کی باڑ جہنم کے ارد گرد، یہ دنیا کا حسن، یہ جمال، یہ زرق برق، یہ چیزیں سب جہنم کے ارد گرد. اب جبریل آ کر کمنٹ کرتے ہیں یا اللہ میں تو ڈر گیا ہوں کہ اب جہنم میں سب لوگ جائیں گے، جنت میں بہت کم جائیں گے. اور جو جبریل نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ایک حدیث ہے کہ 100 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، آدم کی اولاد میں 99 جہنم میں جائیں گے. اور دوسری حدیث ہے 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی، یعنی 99.90 یہ جہنم میں اور 0.10 صرف جنت میں. ایک میں 100 ایک کا مقابلہ، ایک میں 1000 ایک کا مقابلہ. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جس میں 1000 ایک کا مقابلہ ہے اس میں یاجوج ماجوج داخل کر کے ہے. یعنی اگر یاجوج ماجوج کو بھی داخل کر لیا جائے تو 999 جہنمی وہ بھی آدم کی اولاد ہے، صرف ایک جنتی ہے. اور انہیں نکال کر باقی لوگوں کا حساب 99 جہنمی اور ایک جنتی. تو جبریل نے جو کہا تھا کہ میں تو ڈر گیا ہوں کہ اب جنت میں کوئی نہیں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو اس کا نتیجہ جہنم کے اندر جانے والے پوری ذریت آدم میں 1000 میں سے 999 اور جنت میں جانے والے ایک. دونوں حدیثیں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکت فرمائے اور فقر و فاقہ جو ہے اس آزمائش سے سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. سوال کیا گیا ہے کہ آن لائن کمائی کے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں. تو محترم بھائیوں، آن لائن کمائی جو ہے، اگر وہ کام جو کر رہا ہے، کوئی تعلیم دے رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اگر وہ کام حلال ہے، جائز ہے یا اچھا ہے تو اس کی کمائی بھی جائز ہے. اگر وہ کام جو ہے وہ حرام ہے یا غلط ہے تو اس کی کمائی بھی غلط ہے. اگر کوئی بندہ جادو سکھاتا ہے آن لائن، یا کوئی شرکیہ دعوت دیتا ہے، یا کوئی اور اسلام سے برگشتہ کرتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف پوری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر کمائی کر رہا ہے، اسلام کے خلاف تشقیقات کر رہا ہے، یا کوئی بھی سود کے طریقے متعارف کروا رہا ہے، اس کے ذریعے کمائی کر رہا ہے، تو سادہ لفظوں میں سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو وہ انٹرنیٹ پہ کام کرتا ہے آن لائن، اگر وہ کام درست ہے، اچھا ہے یا کم از کم جائز ہے تو اس کی کمائی بھی جائز ہے. اور اگر وہ کام جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، تو اس کی کمائی بھی ناجائز ہے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.